أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 تلاوت کی گئی ہیں، جو پہلے پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل ہے یہودیوں، جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے عہد کیا، تم گواہ ہو، تم جانتے ہو، پھر تم نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے کو قتل کیا، اب ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا، پھر تم ایک دوسرے کی اس پر مدد بھی کرتے رہے اس جرم پر، لیکن جب تمہارے پاس کوئی قیدی آ جاتا تمہاری قوم کا، تم اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے، حالانکہ تمہارا کہ ان کو نکالنا اور قتل کرنا بھی حرام تھا تم پر، تو پھر تم بعض کتاب کو، بعض احکامات کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے رہے، تو جو اس کا بدلہ جو ہے جو تم کرتے ہو، یہ دنیا کی رسوائی بھی ہے اور آخرت کا سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، اور یہ جو تم نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں، اس کے لیے عذاب ہوگا اور عذاب سخت ہوگا، کوئی مدد نہیں ملے گی۔ آپ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات شریف، پھر ان کے بعد مسلسل پے در پے نبی بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک 4000 نبی آئے بنی اسرائیل میں۔ پھر آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بہت سی نشانیاں عطا فرمائیں، معجزے عطا فرمائے، جیسا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے، پرندہ بنا کر اس میں روح ڈال دیتے تھے۔ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، تائید فرمائی روح القدس سے، جبریل امین علیہ السلام سے۔ جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں، یہودیوں، جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا اور ایسا حکم لاتا جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف ہوتا، تو تم تکبر کرتے اور بعض انبیاء کو جھٹلاتے اور بعض کو تم قتل کرتے رہے، کئی نبیوں کو تم نے شہید کر دیا اس واسطے کہ تمہاری مرضی کے خلاف حکم لاتے ہیں۔ اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے یا تمہارے بڑوں نے کہا کہ قالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں کہ ہمارے قلب جو ہے، ہمارے دل جو ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ جو بات ہمارے دین کی ہمارے پہلے نبیوں نے بتائی کتابوں میں، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، جو بات ان کے خلاف ہے وہ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ آپ جو مرضی کوشش کریں، جتنی مرضی کوشش کریں، ہم ایسے ہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی بات ایسی اثر ہی نہیں کرتی جو ہمارے پہلے دین کے خلاف ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کے دلوں پر غلاف کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت فرما دی ہے ان کے دلوں پر، لعنہم اللہ، ان پر لعنت کی ہے اس واسطے کہ کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے وہ حق کے سے دور ہو گئے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، موریں لگا دی گئی ہیں۔ لیکن فقلیلا ما یؤمنون،
بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوا کہ جو یہودی تھے ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے، امام تھے، ان کے رہبر تھے، ان کے عالم تھے۔ تو پہلے مخالفت کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ لیکن جب حضور مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، ایک دن عبداللہ ابن السلام نے خیال کیا کہ ذرا دیکھ کر تو صحیح جا کے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کیسے ہیں وہ۔ آ کر حضور کی زیارت کی، جب حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم ایسا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں ایمان لانے والے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں نہیں لگی ہیں مخالفت حق کی وجہ سے، نبی مخالفت کی وجہ سے۔ تو اکثر جو ہیں ان پر مہریں لگ چکی ہیں۔ یہ بات غلط کہتے ہیں کہ میں دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، جو غلط بات ان میں آتی نہیں ہے کہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں ان پر، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے لعنت فرما دی ہے، رحمت سے دور کر دیا ہے، اس واسطے ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔